الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله العظيم. برادران اسلام، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جو ہدایات دی ہیں ان میں سے 4 ہدایتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ وہ 4 ہدایتیں مدنی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام۔ 4 باتوں کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جن میں سے پہلی 3 باتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور 4 باتوں کا نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ ان 4 احکامات پر عمل کیا جائے گا تو کیا ملے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کی جو بنیاد رکھی 4 باتوں پر، ان میں سے پہلی بات یہ فرمائی کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور دوسری بات فرمائی اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسری بات بیان فرمائی صلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی اچھا سلوک کرو، اور چوتھی بات بیان فرمائی صلوا باللیل والناس نیام، رات کے حصے میں نماز ادا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور 4 کا نتیجہ بیان فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، او کما قال۔ بزرگوں، ہمیں ان 4 باتوں پر غور کرنا ہے جو مدنی معاشرے کی اہم ترین بنیاد ہیں۔ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اقرأوا السلام، کہ دیکھو سلام پڑھو، سلام کرو، کوئی اور جملہ استعمال کرتے سلام کے بارے میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کثرت سے کیا کرو، اس میں حد نہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ذکر کے بارے میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی حق ادائیگی کے لیے کثرت سے یاد کرو اللہ کو، بندوں سے محبت بڑھانے کے لیے کثرت سے سلام کرو بندوں کو۔ کیوں سلام کے پھیلانے کا حکم دیا گیا مدنی معاشرے میں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ مدنی معاشرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے ذریعے سے محبت کی بنیاد رکھنا چاہ رہے تھے. دلوں میں محبت کا احیاء مقصود تھا کہ سارے مسلمان رنگ و نسل کے امتیاز سے بالاتر ہو کر امیر اور غریب کے تصور سے بالا ہو کر سب کے سب ایک بن جائیں اور سب کے سب نیک بن جائیں. اسی فکر کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام کہا تھا کہ سلام کو پھیلاؤ. اس وجہ سے کہ سلام جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے تو محبتیں بڑھیں گی، تعلقات بڑھیں گے، کمیونیکیشن زیادہ ہوگا، روابط بڑھیں گے، نفرتیں ختم ہوں گی، بغض ختم ہوگا، عداوتیں ختم ہوگی، جھگڑے ختم ہوں گے، صالح معاشرہ قائم ہوگا، بہترین مثالی سماج قائم ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام فرمایا کہ سلام کو خوب پھیلاؤ. ایک اور مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ. اور سنو، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر وہ کام تم کر لو تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی. افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب پھیلاؤ. کتنی بہترین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے واضح انداز میں کہ ایمان، جنت کو ایمان سے جوڑا ہے، ایمان کو محبت سے جوڑا ہے، اور محبت کو سلام سے جوڑا ہے کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنون. تم جنت میں اس وقت تک جا نہیں سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ. اور کیا میں تم کو ایک چیز ایسی نہ بتلاؤں کہ اگر وہ کام کرنے لگو تو محبت بڑھ جائے. وہ ہے کہ افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ. اسی لیے مسلم معاشرے میں عافیت کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، امن کے ساتھ جینے کا ایک ہی راستہ یہ ہے کہ ہم محبتوں کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو خوب سلام کریں، خوب سلام کریں. اسی لیے یسلم الصغیر وعلی الکبیر، یسلم الراکب علی القائم والقائم علی القائد. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار کھڑے ہوئے آدمی کو سلام کرے، چلتا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے والے کو سلام کرے، فرد جماعت کو سلام کرے، ایک دوسرے کو سلام کریں. سلام سے محبت بڑھتی ہے. لیکن لوگوں نے سلام کو عظمت کا ذریعہ بنا لیا، وقار کا ذریعہ بنا لیا، انا کا مسئلہ بنا لیا کہ اگر میں سلام کروں گا تو میری انا مجروح ہو جائے گی، میری حیثیت ختم ہو جائے گی، میرا وقار ٹوٹ جائے گا. یہ نہیں، سلام عظمت سے کیا جائے، عظمت کے ساتھ سلام کرنا چاہیے. سلام
جو کیا جائے محبت کو بڑھانے کے لیے کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو اپنی عظمت کا ذریعہ سمجھا جائے۔ بعض لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ ہم اس کب سلام کرے گا سامنے والا، ہم اس کا جواب دیں گے، ہم کریں گے تو ہمارا وقار گھٹ جائے گا۔ یہ نہیں ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کو سلام کرے، سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے، خود سلام کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سلام سب کو کرنا چاہیے، صرف اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو سلام کرنا، صرف اپنی ہی برادری کے لوگوں کو سلام کرنا، صرف اپنی جماعت کے لوگوں کو سلام کرنا۔ سلام کو مسلک سے جوڑیے مت، سلام کو مذہب سے جوڑیے کہ ہر مسلمان انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں اور ہر مسلمان کو سلام کیا جائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کی تشکیل کے موقع پر فرمائے ہیں، اور سب سے پہلی چیز افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ حقوق العباد ہیں، یہ بندوں کے حق ہیں۔ یہ سلام کرے تو سلام کا جواب دو، سلام کا جواب دینا بھی حقوق میں آتا ہے۔ کوئی سلام کرے اور ہم اس کو جواب نہ دیں، ایسا نہیں، یہ بد اخلاقی کی بات ہے، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں۔ سلام کرنے والا دعا دے رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو اللہ کی، تم پر برکت ہو۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا ایک ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، وہ بھی کھانا کھلائیں۔ جیسے قرآن مجید میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں مال کی محبت کے باوجود مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کھانا کھلانا، آپس میں بھی ایک دوسرے کو کھانا کھلانا جس سے محبت بڑھتی ہے، دعوت کرنا، دعوت قبول کرنا، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی آیا تو ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا، ہم کسی کے پاس گئے تو اس نے کھانا کھلا دیا، یہی تو ہے مہمان نوازی۔ مہمانوں کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کھانا کھلایا، مسافروں کو کھانا کھلایا، مہمانوں کو کھانا کھلایا، قیدیوں کو کھانا کھلایا ہے، یتیموں کو کھانا کھلایا ہے۔ کھانا کھلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، ان بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بالخصوص مسکینوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آج کل دعوتوں میں کھانا کھلانے کا رواج ہے، لیکن اپنے ہم منصب لوگوں کو کھانا کھلانا، اپنے لیول کے لوگوں کو کھانا کھلانا، صرف مالداروں کو کھانا کھلانا، صرف پیٹ بھرے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کھلائیے، تقریب ہے، خوشی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، ان کو مضبوط کرنا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کہ غریبوں کا بھی خیال ہو۔ غربت کی سطح پر جو قوم جی رہی ہے، پل رہی ہے، ان لوگوں کو بھی دعوتوں میں بلایا جائے، ان کو اپنے سے قریب کیا جائے۔ کیوں حکم دیا جا رہا ہے اطعموا الطعام، افشوا السلام؟ کیوں؟ تاکہ سلام سے روابط بڑھیں، امیر اور غریب کے روابط سلام سے بڑھیں گے نا، استاد اور شاگرد کے تعلقات سلام سے بڑھیں گے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے سے بڑھیں گے، تعلقات استوار ہوں گے۔ سوکھے مکھے رہ جانا نہیں، خشک نہیں ہے۔ اسلام ایک تر مذہب ہے، پیارا مذہب ہے، فطری مذہب ہے، فطری تقاضے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، محبت کی باتیں کرنا، اچھی بات کرنا، یہ بھی سب صدقہ ہے۔ مسکراہٹ پھیلانا، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ مزاج ہونا چاہیے ہمارے گھروں کے اندر کہ کوئی آئے ہمارے ہاں تو ہم نے اس کو کھانا کھلایا، یہ نہیں کہ کھانے کے لیے سے ٹرکھا دیا،
مہمان ہے، آیا ہے، کھانے کا وقت ہے، ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا ہے، کیا جائے گا؟ 2 آدمی کا کھانا 3 آدمیوں کو بس ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر کی نیت اصل ہو۔ 3 آدمی ہیں، چوتھا ایک مہمان آ گیا، اس کو بھی کھانے میں شریک کر لیا، اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے اور 3 کا کھانا 4 آدمی کھائیں گے اور چاروں کے پیٹ سیر ہو جائیں گے، ساروں کا جی بھر جائے گا، خوشی بھی ہوگی۔ برکت کا ذریعہ ہے مہمان۔ جو کھانا کھا رہا ہے وہ اپنا رزق کھا رہا ہے۔ گھر کی زینت بڑھ گئی ہے آمد مہمان سے، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان سے، وہ اپنا رزق ہے، اس کے مقدر کا رزق ہے، وہ کھا رہا ہے، تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا وہ تو اسی کا ہے، اسی کے رزق میں سے، اس کی راہ میں اس کے بندے کو کھلانے میں کیا حرج ہے؟ کوئی نقصان کی بات تھوڑی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم کو اور دیں گے۔ اور تیسری چیز صل الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داروں سے میل ملاقات رکھنا، ان کے حق ادا کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑ لے تم اس سے رشتہ جوڑ لو۔ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، رشتہ داروں سے کٹ کر جینا۔ بھانجا ماموں سے کٹ کر جی رہا ہے، ماموں بھانجے سے کٹ کر جی رہا ہے، دادا پوترے سے کٹ کر جی رہا ہے اور پوترا دادا سے کٹ کر جی رہا ہے، چچا بھتیجے سے کٹ کر جی رہا ہے، بھتیجا چچا سے کٹ کر جی رہا ہے، چچی بھتیجی سے کٹ کر زندگی بسر کر رہی ہے، بہو ساس سے کٹ کر جی رہی ہے، ساس بہو سے کٹ کر جی رہی ہے، باپ بیٹے سے کٹ کر جی رہا ہے، بیٹا باپ سے کٹ کر جی رہا ہے۔ یہ جو کٹ کر جینے والا معاملہ، روٹ کر جینے والا معاملہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تہذیب اسلامی اس کو گوارا نہیں کرتی۔ تہذیب اسلامی کا ایک جز ہے، اسلامی سماج کا ایک جز ہے کہ مسلمان اپنی رشتہ داری کو نبھائیں، صلہ رحمی کریں۔ غربت کی وجہ سے بھی آج کل قطع رحمی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی مالدار کی سطح پر پہنچ گیا، مالداری کی سطح پر پہنچ گیا، عہدہ مل گیا، مال مل گیا، باہر چلا گیا، اونچی سطح پر چلا گیا، فاش ایریے میں رہنے لگا، رہیے، اسلام نہیں روکے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ان غریب رشتہ داروں کو فراموش کر دیں، بھول جائیں، جو غربت کی سطح پر سلم بستیوں میں جی رہے ہیں، غریب محلوں میں جی رہے ہیں، جھونپڑیوں میں جی رہے ہیں، قبیلوں کے مکان میں جی رہے ہیں، ٹین شیڈ کے کمرے میں جی رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھول جائیں، محض اس لیے کہ ان کا یہی قصور ہے کہ وہ غریب ہیں۔ صرف غربت کو قصور سمجھ کر، غلطی سمجھ کر، اپنے آپ کو مالدار سمجھ کر ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ گاہے ماہے جانا چاہیے، ان کے حالات سے واقف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ درد بندی اور غمخواری ہونی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، عید کے موقعوں پر ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، ان کے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے، موقع بموقع ان کے راشن کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے کلوا مما رزقناکم، انفقوا مما رزقناکم، دونوں بھی ہیں۔ ہم نے جو کچھ دیا تم کو اس میں سے کھاؤ، حلالاً طیبا، حلال کھاؤ، طیب مال کھاؤ، لیکن وانفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے خرچ بھی تو کرو۔ کلو بھی ہے، واطعموا البائس الفقیر بھی ہے، بائس کو دو، فقیر کو دو، محتاج کو دو، تنگ دست کو دو، پریشان حال کو دو، دینے کا بھی حکم دیا ہے کہ ان کو بھی کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ بھی ہے، قناعت پسند بھی لوگ ہوتے ہیں، محروم لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو بھی دو۔ کھلانا، صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، عیدین پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور رشتہ داروں سے پوری طرح ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے اور کمال ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا بس بھئی ہماری نماز ہو گئی، بس کسی کے ساتھ نہ جانا نہ آنا، اور اس کو فخر کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لا يدخل الجنة قاطع،
کہ رشتے کو توڑ کر زندگی بسر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، اس کا رزق بڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ عمر میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں، ان کو دینے دلانے میں۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی، سلام کو پھیلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا۔ یہ 3 باتیں حقوق العباد سے متعلق ہیں جو مدنی معاشرے کے موقع پر کہے گئے ہیں۔ اور چوتھی بات کہی گئی ہے کہ صلو باللیل والناس نیام، کہ رات کے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اللہ کا یہ بندہ اٹھ کر اللہ سے جی لگا رہا ہے، اللہ سے لو لگا رہا ہے، جا نماز گرم کرو، بستر گرم کر رہے ہیں اور یہ جا نماز کو گرم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر مانگ رہا ہے، جا نماز کو ترک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہا ہے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے، سب کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ 4 چیزوں کا حکم سرکار نے دیا، جن میں سے 3 کا تعلق حقوق العباد سے اور 1 کا تعلق حقوق اللہ سے، اور ان 4 کا نتیجہ بیان کیا، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ اگر یہ 4 کام کر لو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بشارت دی پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارا پیغام یہی ہے کہ لوگ بکثرت ایک دوسرے کو سلام کریں، نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو بڑھائیں، جس سے بھی ملے سلام کریں، کیا ہو جائے گا، کیا حرج ہے اس میں؟ محبت ہی تو بڑھے گی، نفرت تھوڑی بڑھیں گے، جھگڑے تھوڑی بڑھیں گے، فساد بڑھے گا، محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کا اکرام ہوگا، احترام ہوگا، ایک دوسرے سے تعلقات بڑھیں گے، روابط بڑھیں گے، اور ممکن ہے کہ یہی روابط ہمارے دنیاوی ترقی کا بھی ذریعہ بن جائیں۔ بعض مرتبہ ملاقات ہوتی ہے اور 1-2 ملاقات سے جو ہے ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کی صلاحیت معلوم ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کی صالحیت معلوم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج معلوم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے منسلک چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ ملازمت مل جاتی ہے اس بہانے، کسی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، کسی سے فلام ہو جاتا ہے، کسی سے جو ہے نا کاروباری معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب منافع ہیں، یہ حکمتیں ہیں جن کے منافع خود بخود آتے جاتے ہیں۔ اسی لیے روکھا اور سوکھا گھر میں بیٹھ جانا اور اسی کو شرافت سمجھنا کہ میں مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد جاتا ہوں، میرے سے کسی کا لینا دینا نہیں ہے، نہیں، ہمیں سماج سے جڑے رہنا ہے، جماعت سے جڑے رہنا ہے، لوگوں سے جڑے رہنا ہے، سب سے جڑے رہنا ہے اور سب سے ہمارا تعلق بڑھا رہنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چاپلوسی اور فلاں اور ایک دوسرے سے کہ غلط معاملات میں مداخلت، وہ نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہے، جہاں سماج میں بہتری کے لیے ہماری ضرورت ہے، ہمیں وہاں پر حاضر رہنا ہے۔ اسی لیے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے معاملات میں، ملی معاملات میں، مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور سارے مسلمانوں سے کہ اجتماعی اور سماجی اور عائلی مسائل اور ملی مسائل وغیرہ سے متعلق جو درد ہے وہ ہونا چاہیے، وہ مطلوب ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، ہر قسم کے لوگ آتے تھے، مالدار آتے تھے، بادشاہ آتے تھے، غریب آتے تھے، بے روزگار آتے تھے، غربت کی سطح والے لوگ آتے تھے، پریشان حال لوگ آتے تھے، قیدی آتے تھے۔ ہر ایک سے آپ کا جو سلوک رہا وہ سلوک مثالی سلوک رہا، جس میں انسانیت ہے، جس میں ہمدردی ہے، جس میں محبت ہے، جس میں الفت ہے۔ صفا بیت المال بھی یہی پیغام لے کر آیا ہے قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے، ایک درد مند، ایک درد، ایک فکر کو اوڑھ کر وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں یہ پیغام عام ہو جائے، سلامتی عام ہو جائے، امن عام ہو جائے، شانتی عام ہو جائے، درد مندی عام ہو جائے، ہمدردی عام ہو جائے، محبت عام ہو جائے، الفت عام ہو جائے، ایثار کا جذبہ عام ہو جائے، قربانی ایک دوسرے کے لیے دینے کی کیفیت دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں اور ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کی عزت کا، آبرو کا لحاظ ہو، حفاظت ہو۔ یہ ایک پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے کو خوب سلام کرنے والا، ایک دوسرے کو کھلانے والا،
ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رات کی تاریکیوں میں عبادت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔